عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ ڈنمارک میں ایک مسجد کھلی ہے جہاں صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور امامت بھی خاتون کراتی ہیں۔ اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اعتبار سے کیا مطلب؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کی امامت کی ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے۔ بعد میں اس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، خود حضرت عائشہ نے بھی عمل نہیں کیا، فقہاء کرام نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نماز سکھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کر لیا ہوگا، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس بعد میں بھی کسی نے بھی عمل نہیں کیا، خلفائے راشدین کا دور آیا ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر خود سے پڑھتیں تو اخپل طریقے سے، جسے پشتوں میں کہتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ پڑھتی تھی، جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی امامت میں نماز پڑھا کرے۔